اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ ترجمہ: اور کبھی نماز نہ پڑھیں ان میں سے کسی پر جو مر جائے، اور نہ ہی کھڑے ہوں اس کی قبر پر، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور وہ نافرمان مر گئے۔ اس آیت کریمہ کے مضمون کی وضاحت کے لیے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تعارف قدر تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ کا رہائشی تھا۔ بڑا ہوشیار و چالاک، تجربہ کار اور مکار آدمی تھا۔ آفتاب و مہتاب رسالت کے مدینہ میں آمد و تشریف آوری سے قبل سرداری کا متمنا خواہش مند تھا۔ یثرب کی سرداری کا فیصلہ اس کے لیے ہو چکا تھا اور اس کے لیے تاج بھی بنایا جا چکا تھا، صرف باقاعدہ اس کی قیادت کا اعلان ہونا باقی تھا۔ لیکن شمس الضحیٰ کے سامنے نفاق کی ظلمت قیادت کی روشنی کیسے حاصل کر سکتی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد سے اس کے منصوبے خاک میں مل چکے تھے۔ اس کو اپنی سرداری کی ناکامی کا سخت قلق اور افسوس تھا، اس لیے مصلحتاً مسلمان ہو گیا تھا۔ باطن کفر و نفاق سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان تصادم کرانے اور دور جاہلیت کی طرح بغض و عناد اور قتل و قتال کی آگ سلگانے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری کو بنی مستلق کے سردار حارث ابی زرار کے مقابلے میں نکلے۔ چشمہ مریسی پر پانی کے سلسلے میں ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان کچھ ناگوار واقعہ پیش آ گیا تو انصاری نے یا للانصار اور مہاجر نے یا للمہاجرین کہہ کر پکارا۔ قریب تھا کہ حالات خراب ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسی جاہلیت کی آواز ہے، ان باتوں کو چھوڑو، یہ گندی اور بدبودار ہیں۔ عبداللہ بن ابی اور کچھ منافقین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نفرت کی چنگاری سلگانے کا موقع غنیمت جان کر ابن ابی نے انصاری سے کہا کہ تم نے مہاجرین کو اپنے سروں پر مسلط کر رکھا ہے۔ کل تک یہ لوگ تمہارے محتاج تھے، آج ہمارے یہی خلاف بولنے لگے ہیں۔ مدینے میں جا کر عزت والے ذلت والے کو نکال باہر کریں گے۔ حضرت زید بن ارقم جو چھوٹے تھے نے ابن ابی کی یہ گفتگو سن لی اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ اجازت مانگی کہ ابن ابی کا سر کاٹ لاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی اصحاب کو قتل کروانے لگے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، جو سچے اور مخلص مسلمان صحابی تھے۔ جب ان کو اس واقعے کا علم ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ کسی اور کو میرے والد کے قتل کی اجازت نہ دیں کہ کہیں شفقت پدری کے جوش میں میں باپ کے قاتل کو قتل کر کے مسلمان کے خون بہانے کا مرتکب نہ بن جاؤں۔ لہٰذا اگر آپ کی طرف سے اشارہ ہو تو میں خود اپنے باپ کا سر کاٹ کر حاضر کر دیتا ہوں۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کی اجازت نہ دیتے ہوئے والد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک روایت میں عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے مدینہ میں داخل ہونے سے قبل اپنے والد کا دامن تھام لیا تھا، جب تک ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت والا ہونے اور اپنے ذلیل ہونے کا اعتراف نہ کیا، مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ واقع افق: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منافقین نے جو طوفان کھڑا کر دیا تھا، اس کا مرکزی کردار بھی عبداللہ بن ابی تھا۔ اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا، اے گروہ مسلمین، کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے؟ غرض یہ کہ عبداللہ بن ابی ظاہراً مسلمان اور باطناً مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ عبداللہ بن ابی کی موت اور فاروق اعظم کی رائے۔
جب مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض میں کفن دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے ان میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو کسی کی قمیض پوری نہ آتی تھی۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی جو ان کے بدن پر پوری آ گئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اس کے بدلے میں دی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست بھی کی جو قبول کر لی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے مغفرت کی، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا۔ جب آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں فلاں موقع پر یہ کہا تھا۔ اللہ نے آپ کو منافقین کے لیے استغفار سے بھی منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے استغفار کا اختیار دیا ہے، میں 70 سے بھی زیادہ دفعہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو منافقین کے جنازے اور دعائے مغفرت سے کلیتاً روک دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں۔ علامہ ابن کثیر روایت نقل کرتے ہیں، ترجمہ: چنانچہ آپ جنازہ پڑھانے کے ارادے سے اٹھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کو نہ بخشیں گے۔ میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق تھا۔ تاہم آپ نے اس جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، زیادہ تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہ تھا، اور اس آیت کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی منافق کا نہ تو جنازہ پڑھاتے تھے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے کہ جس کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہ کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک نہ ہوتے، کیونکہ حضرت حذیفہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتلا دیے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں رازدار رسول کہا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے نماز پڑھانے سے منع کر دیا۔ جزاک اللہ۔